बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस्से को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में लिखा है कि आज से 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था। उसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। वो बहुत नेक बादशाह था, हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करता था। वो रोज़ाना रात में 1000 बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़कर सोता था। एक रात थकान की वजह से सुल्तान ने सिर्फ 700 बार दरूद शरीफ पढ़ा और सो गए तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आपने फरमाया कि ए नूरुद्दीन, आज मेरे पास 300 दरूद कम क्यों भेजे। ये ख्वाब देखते ही सुल्तान की आँख खुल गई और उन्होंने उस वक्त 300 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 1000 की तादाद मुकम्मल की। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये के कुछ ही दिनों के बाद सुल्तान नूरुद्दीन एक रात सोए हुए थे कि उन्हें ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान से कहा कि ए सुल्तान, 2 ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना आकर उनकी खबर लो, वरना मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथ में चला जाएगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को उन दोनों आदमियों की शक्ल दिखाई। उसी वक्त सुल्तान की आँख खुल गई तो वो बेचैन हो उठे कि आखिर ये कैसा ख्वाब था और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे क्या कहना चाहते थे। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बिस्तर से उठे और वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर लेट गए। आँख लग गई और फिर ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप फरमा रहे थे कि ए सुल्तान, तुम क्यों सो गए, मेरी बात पर ध्यान दो, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन दोनों ईसाइयों से बचाओ जो मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। सुल्तान फिर घबरा कर उठ बैठे। इस बार भी सुल्तान ने जाकर वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। उनकी आँख फिर से लग गई और वो सो गए। ख्वाब में तीसरी बार फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सख्ती से फरमाया कि ए सुल्तान, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान घबरा कर उठ बैठे और रात ही में अपनी सारी फौज को जमा किया और कहने लगे कि कुछ ना कुछ मामला ज़रूर है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कोई ख़तरा है, इसीलिए मुझे ख्वाब में बार बार हुजूर का दीदार हो रहा है और आप फरमा रहे हैं कि मदीना आकर मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान ने अपना लश्कर तैयार किया और रात ही में एक बड़ी फौज के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गए। 2 दिनों के सफ़र के बाद वो मदीना पहुँचे। सुल्तान के वज़ीर जमालुद्दीन ने कहा कि ए सुल्तान, अगर आप सीधे लोगों से ये पूछेंगे कि कौन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालने की कोशिश कर रहा है तो शायद वो दोनों ईसाई चौकन्ना हो जाए और हमारे हाथ ना लगे। इसीलिए आप एक काम करें कि तमाम मदीना वालों में इनाम तकसीम करने का ऐलान कर दें और फिर एक जगह पर बैठकर आप हर इनाम लेने वाले की शक्ल देखें। इस तरह आप उन दोनों ईसाइयों को आसानी से पहचान लेंगे और हमें उन्हें पकड़ना आसान होगा। सुल्तान ने कहा कि ठीक है, इसका इंतज़ाम किया जाए। और फिर सुबह होते ही पूरे मदीना में ऐलान कर दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीना वालों को इनाम बांटे जाएंगे। इनाम तकसीम के वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गए और वज़ीर जमालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने वाले इंसान का चेहरा खूब गौर से देखते, लेकिन उन्हें वो इंसान नज़र नहीं आ रहे थे जिनकी शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाकर सुल्तान से कहा था कि ये दोनों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। दोपहर का वक्त हो गया, सारे इनाम बट गए, लेकिन उन दोनों ईसाइयों का कोई सुराग ना मिला। सुल्तान ने मदीना वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है। लोगों ने कहा, नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम पा चुके हैं, अब मदीना में कोई इनाम पाने से नहीं बचा। सुल्तान ने कहा, नहीं, अभी 2 लोग बचे हैं, वो मेरे पास हाजिर नहीं हुए हैं। तो लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ सुल्तान, आप ठीक कह रहे हैं,
ہمارے محلے میں 2 اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، نہ کسی سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، ہم لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں اور وہ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ سلطان، آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ تھلگ اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں تم سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ناٹک یعنی دکھاوا کر رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ سلطان، ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر آ سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ساری باتیں بتا دی کہ خواب میں مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بتائی ہے، اسی لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ سلطان، آپ پریشان نہ ہو، میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور جو بھی مخالفت کرنے کے لیے سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھی تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر میں سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں سے ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے، ہم ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا کہ تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے سلطان، ہم بالکل بے قصور ہے، تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے گھر کا کونا کونا چھان مارو اور ہر چیز ہٹا کر دیکھو کہ کیا کہیں سرنگ کا نشان ملتا ہے۔ فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کچھ نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر لی، لیکن آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ، مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ سلطان رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے سلطان، تم نے ان دونوں کے کمرے میں ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی ہے، ہر طرح سے تلاشی لے لی ہے، ذرا یہ مصلی بھی ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مصلی ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک پٹرا بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ پٹرا ہٹاؤ۔ جیسے ہی اس پٹرے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک فوجی سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ یہ سرنگ کدھر جاتی ہے۔ فوجی نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تک پہنچ چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان کو یہ باتیں بتائی تو سلطان نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ اے سلطان، ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہاں مدینہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم نکال کر انہیں دے سکیں اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا انعام دیا جائے گا، اسی لیے ہم دونوں نے اپنا بھیس بدلا
اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے۔ خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے لگے۔ ہم لوگوں میں خوب صدقہ خیرات کرتے تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو سکے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودتے تھے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈالاتے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے۔ کل ہمارا کام مکمل ہو جاتا اور ہم رات میں ہی تمہارے نبی کا جسم لے کر اپنے شہر چلے جاتے۔ پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کرتے اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے۔ لیکن پتہ نہیں کیسے اے سلطان تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے گریبان پکڑے اور بہت تیز انہیں پیچھے کو دھکا دیا اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینہ میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کے اندر سے ایک خندق کھدوائی اور اس میں 7 دیواریں بنوا کر اس میں پگھلا تانبا، لوہا اور تارکول ڈلوا دیا تاکہ کوئی دوبارہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین مدینہ کی گلیوں میں رو رو کر اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اتنی بڑی دنیا میں تو نے مجھ جیسے فقیر کو اس عظیم کام کے لیے چنا، اس پر میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔